موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور چلے گئے تھے، اگر ہم آگے چلیں اس میں، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور چلے گئے. نیچے جو ان کی قوم تھی انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے بھی ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. اس کا الگ ایک پورا تفصیلی واقعہ، ابھی وقت نہیں اس میں جانے کا. سامری نام تھا اس کردار کا، کہ اس نے کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا، ایک بچڑا بنایا، سونا وغیرہ پگھلا کے اس میں ڈلوایا، اس بچڑے سے ایک آواز بھی نکلتی تھی. وہ پورا الگ واقعہ ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ابھی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے، قوم نیچے موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام ہدایت کر کے گئے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن نیچے قوم نے نافرمانی کر کے ایک بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ جو بچڑے کی پوجا کا عمل تھا یہ اتنا ناگوار جانا گیا کہ واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف ان یہودیوں کی یا ان لوگوں کی اس پہ سخت سرزنش کی، بلکہ ان کو سزا دی گئی. سزا کے طور پہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا کہ ایک دوسرے کا قتل کرو اب تم، اور پھر جو کچھ بچ جائے. یعنی پورا پروسیس ہوا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھلے مشرک تو قتل کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس ہے ابھی بھی، اس کی محبت ہے ابھی بھی، اس کی عقیدت ہے ابھی بھی، وہ ان کی رگ و پے میں ہے. تو بس ایک دن یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیات 67 کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 67 پھر 68 69 آگے واقعہ ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم سے کہو، ہو سکتا ہے کہ ان کو ممکنہ شرک سے بچانے کے لیے کہو، ان سے کہو کہ ایک گائے کو انہوں نے ذبح کرنا ہے، ایک گائے کو انہوں نے ذبح کرنا ہے. میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھتا ہوں اور ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 67 ہے سورہ بقرہ کی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک، یہاں تک بات آئی. اب میں آیت آگے بڑھتا ہوں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھی جس خاص قسم کی گائے کا یہ احترام اور تقدس کرتے ہیں اسی گائے کو سب مل کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. ایک رائے یہ بھی ہے. بس موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. قوم پر تو ایک جیسے قیامت نہ ٹوٹ پڑی ہو، خوف و ہراس پھیل گیا ہر طرف. گویا ڈر رہے ہوں کہ ہم گائے کو ذبح کریں، اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کریں، پتہ نہیں ہم پہ کوئی آفت ہی نازل نہ ہو جائے ایسا کرنے کی وجہ سے. لیکن چونکہ یہ حکم براہ راست اللہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ قوم بھی دیکھ تو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. فرعون اور مصر کا لوگوں کا آنکھوں کا سب تباہ ہونا وہ سب دیکھ چکی تھی قوم، تو ڈرتے بھی تھے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا، میں اس آیت کو مکمل کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو. یہ قرآن کے الفاظ، ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو. اور انہوں نے ایک اور حربہ آزمایا کہ اب ایسا کریں کہ سوالات میں الجھاتے ہیں مزید، شاید اس عمل کو نہ ہی کرنا پڑے. یعنی میں آج کی زبان میں اگر کہوں تو انہوں نے ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال کرنا شروع کیا. جیسے میں نے کہا سب سے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی ان کی کہنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑے احکامات لانے والا نبی ایک معمولی گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے مذاق کر رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اور تم سے مذاق کروں گا، یہ تو کوئی بہت ہی جہل والی حرکت ہوگی. اور یہ بھی آیت، یہ بھی قرآن میں ہے. آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں مذاق کروں گا تم سے. میں تو بات آگے بڑھی. انہوں نے کہا اچھا اب میں آیات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. گائے ذبح کرنی ہے تو پھر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ وہ کس قسم کی گائے ہو، کیسی گائے ہو. مقصد یہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کسی دوسرے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، بالکل جوان ہو.
پہلی نشانی سن کر وہ اور پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ جس گائے کو مقدس جانتے تھے اس کی پہلی نشانی ہی اس کا جوان ہونا تھی۔ اگلا سوال کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، ایک اور درخواست کی، یہ بتائیں ہمیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اس گائے کا؟ کہ بھئی گائے کی تو مختلف اقسام ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے اس کا رنگ کوئی اور ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، زرد رنگ کی، اور اس کا رنگ بھی ایسا چمکدار ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلی اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ اس سے پہلے کی آیت یہ تھی، انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا ہے بجا لاؤ۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں کتنی تفصیل سے گائے کا واقعہ ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زرد رنگ کی گائے ہو اور اس کا رنگ بھی ایسا چمکدار ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، تب انہیں اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اب تو یہ تو معاملہ ٹل نہیں رہا۔ تیسرا سوال کیا، اگلا سوال، وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں ابھی بھی بہت ساری بچڑوں یا گایوں کے درمیان اشتباہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی دوسری گائے ذبح کر دیں۔ آپ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ کیسی ہو۔ اتنا تو بتایا ہے، ابھی اتنی ڈیٹیل سے تو بتایا ہے، لیکن آپ صاف صاف بتائیں کہ وہ کیسی ہو۔ مقصد پھر وہی تھا، اللہ کا حکم نہیں ماننا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید ڈیٹیلز بتائیں، گویا ان کی بدنیتی پر آخری وار کرتے ہوئے فرمایا وہ گائے اس طرح دوسری گایوں سے مختلف ہو کہ دوسری گائیں کام کرتی ہیں، ہل چلاتی ہیں، کنووں سے پانی نکالتی ہیں، ان کے جسم پر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، لیکن جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں اس کی بس صرف پوجا ہی کی جاتی ہے، یعنی نہ کھیتی باڑی میں اس سے کام لیا جاتا ہے، نہ وہ کنویں سے پانی نکالنے پر مامور ہوتی ہے، نہ ہی اس کے جسم پر کوئی داغ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی نقص ہوتا ہے۔ بالکل ہی کلیئر کر دیا۔ آیت کا ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی زمین میں جو ہل، جو تنے والی اور کھیتوں کو پلانے والی نہیں، وہ تندرست ہو، بے داغ ہو۔ اب کیا کریں گے؟ اب نافرمان قوم کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ بالآخر میں بس قصہ مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے، بات دل نہ خواستہ اس قوم کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس خاص گائے کو ذبح کرنا پڑا۔